آگے سورۃ العصر ہے. عصر جو ہے یہ عصر کا معنی زمانہ ہوتا ہے. چھوٹی سی صورت ہے قرآن مجید کی، چھوٹی ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کی ان 3 آیات میں بہت بڑی عظیم ہدایت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے زمانے کی قسم اور ایک معنی ہے والعصر، زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے کس بات پر؟ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں. یعنی آپ اس کو یوں سمجھے نا، زمانہ اس طرح ہے کہ جیسے یوں سمجھے نا یہ ہاتھ جو ہے نا یہ پورا زمانہ ہے اوپر، اور اس کے نیچے پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آدم علیہ السلام کا دور ہے، اس سے آگے جی یہ نوح علیہ السلام کا زمانہ وقت آیا، تو اس زمانے نے اس کو بھی دیکھا، اس زمانے نے آدم کو بھی دیکھا، زمانے نے نوح کو بھی دیکھا، اس سے آگے زمانے نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، زمانے نے قوم عاد قوم سمود کو بھی دیکھا، زمانے نے قوم شعیب کو بھی دیکھا، زمانے نے فرعون کو بھی دیکھا، نمرود کو بھی دیکھا، ہارون اور قارون کو بھی دیکھا. اور اس زمانے نے ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا رہا دیکھا اس زمانے میں. تو یہ زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. زمانہ کس چیز پر گواہ ہے؟ کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں چلے گئے سوائے چند لوگوں کے. وہ کون تھے کہ جو خسارے سے بچ گئے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جنہوں نے 4 کام کیے. نمبر 1 ایمان، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت. حق بات کی وصیت کو آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں امر بالمعروف نہی عن المنکر یا دعوت و تبلیغ. یعنی اپنی زندگی میں اعمال صالحہ اور دوسروں کی اصلاح کا کام کرنا، اور وتواصوا بالصبر، اور اس راستے میں جو مشکلات آئی ان پر صبر کرنا. یہ 4 کام جن لوگوں نے کیے وہ تو کامیاب ہوئے. یہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر. اس زمانے میں دیکھا کہ ہر دور میں زمانہ بتا سکتا ہے کہ ہر دور میں یہی 4 کام کرنے والے کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے اندر کوتاہی کی، ایمان، اعمال صالحہ اور دوسروں کی اصلاح کا کام اور صبر. اور جس نے اس کے اندر کوتاہی کی وہ ناکام ہو گیا. آگے سورۃ الہمزہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال کو سمیٹ کر رکھنے اور مال کی ہوس کی مذمت کو بیان کیا ہے. فرمایا ہلاکت ہو لکل ہمزۃ لمزہ، ویل، ہلاکت ہو تانا دینے والے کے لیے اور عیب تلاش کرنے والے یعنی غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہو. الذی جمع مالا وعددہ. قرآن کی آیات میں اصل میں اشارات ہوتے ہیں. اس وقت جس وقت ان کا نزول ہوتا تھا کچھ شخصیات کی طرف، کچھ لوگوں کی طرف اشارہ بھی ہوتا تھا اور باقی لوگوں کے لیے اصلاح بھی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تانے دینے والا اور غیبت کرنے والا یہ تباہ ہو جائے. کون؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. اتنی ہوس ہے کہ بار بار اسے گنتا ہے کتنے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور ساتھ یہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی کے پاس یہ مال ہرگز ہمیشہ نہیں رہا. انسان کو موت آتی ہے، زندگی میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن موت آتی ہے پھر اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لہٰذا اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے انسان اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کرے، اور آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دے.